ہائے 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 وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ کی جلوہ گری ہونے والی ہے. حضور گفتگو کریں گے اور منظر کیا ہے؟ سارا عالم جمع ہے. امام بخاری نے بہت لمبی حدیث بیان کر کے تشریح کی ہے. عالم جمع ہے, سارے نبی بھی اور ان کی امتی بھی موجود ہیں, اور مجال نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے کلام کر سکے. جبرائیل بھی ہاتھ باندھے کھڑے, سورج بھی 1.25 میل پر, زمین بھی تانبے کی, عالم بھی نفس و نفسی کا, ہر جان کانپ رہی ہے. امتی دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض کریں گے سرکار مہربانی فرمائیے, آج اللہ کے اس غضب سے نجات دلائیے, آج اللہ کے اس غضب سے نجات دلائیے, اللہ کے عذاب سے نجات دلائیے. حیرت ہوگی آپ کو, آؤ میرے سامنے بیٹھو مولویوں, میں تم سے پوچھوں. اس وقت نبی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ. حیرت کی بات ہے, حضرت آدم دنیا میں تھے, فرمانے لگے لوگوں اللہ کی طرف آؤ. حضرت نوح دنیا میں ہے, کہتے ہیں اللہ کی طرف آؤ. حضرت ابراہیم دنیا میں ہے, کہتے ہیں اللہ کی طرف آؤ. حضرت موسیٰ دنیا میں, کہا اللہ کی طرف آؤ. حضرت عیسیٰ دنیا میں, کہتے ہیں اللہ کی طرف آؤ. جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزار دی, اپنا سارا دور نبوت اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزار دیا. آج حشر لگ گیا, حشر قائم ہے, میدان حشر ہے, لوگ جمع ہے, حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. ساری زندگی کہتے رہے اللہ کی طرف آؤ, آج کوئی بھی نہیں کہہ رہا اللہ کی طرف جاؤ. آج کوئی بھی نہیں کہہ رہا, حالانکہ آج کہنا چاہیے تھا. ارے یہی تو بلا رہے تھے, جاؤ اللہ کی طرف جاؤ. کہتے ہیں اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی طرف جاؤ؟ اس لیے کہ نبیوں کو بھی پتا ہے آج کس میں مجال ہے جو اللہ کی طرف جا سکے. آج کون ہے جو اللہ کی طرف جا سکے؟ ہمت ہی نہیں کسی میں کہ آج اللہ کی طرف جائے. وہ سب جانتے تھے آج سب در مصطفیٰ پہ جائیں گے, سبحان اللہ, اور پھر حضور ہوں گے جو اللہ کی طرف جائیں گے. سرکار نے امتیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا, حضرت عیسیٰ نے پتہ دیا جاؤ در مصطفیٰ پر, بات وہاں بنے گی. حضور نے ہاتھ پھیلا کر یہ نہیں کہا کہیں اور جاؤ, کہا میرے امتیوں کہاں ہو, انا لہا, تمہارے لیے میں یہاں کھڑا ہوں. سبحان اللہ. بڑی مختصر کر رہا ہوں, بات بڑی دور نہ نکل جائے, بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. امتی حضور کی بارگاہ میں, سرکار اللہ کے اس عذاب سے نجات دلائیے. اب ذرا غور کریں, حضور نہیں کہہ رہے کہیں اور جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں اس دن سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا, ایسی حمد کروں گا. حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ کی ایسی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی. اس سے پہلے اللہ کی ایسی تعریف, ایسی حمد. اب ذرا غور کریں, منظر کشی کر رہا ہوں. سرکار کا سر انور سجدے میں ہے اور حضور اللہ کی حمد کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے کا منظر پتہ ہے کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یہ ہے, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی. یہ تھوڑی دیر پہلے کا منظر ہے. و امہ و ابی, یہ قرآن ہے. و صاحبتہ و بنی, تھوڑی دیر پہلے کا منظر. ایک منٹ تھوڑا سا رک جائیے گا, تھوڑا سا رک جائیے گا, میں بالکل اختتام پر ہوں. حضرات جو جدھر آئے آ کے بیٹھتا جائے برائے کرم. حضرات جی وقار, تھوڑی دیر پہلے کا منظر ذرا غور کریں. تھوڑی دیر پہلے کا, ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے, باپ بیٹے سے بھاگ رہا, بھائی بھائی سے بھاگ رہا, شوہر بیوی سے بھاگ رہا. تھوڑی دیر پہلے سورج 1.25 میل پر, تھوڑی دیر پہلے زمین تانبے کی, تھوڑی دیر پہلے عالم نفس و نفسی کا, تھوڑی دیر پہلے ہر جان کانپ رہی ہے, تھوڑی دیر پہلے لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے, تھوڑی دیر پہلے انبیاء کہہ رہے کسی اور کی طرف جاؤ, تھوڑی دیر پہلے منظر بالکل عجب ہے, تھوڑی دیر پہلے ہر کوئی ڈر رہا ہے, تھوڑی دیر پہلے اس سے کلام کرنے کی طاقت کسی میں نہیں, تھوڑی دیر پہلے نفس و نفسی کا عالم, لیکن تھوڑی دیر بعد منظر بدلنے والا ہے, تھوڑی دیر بعد حالت بدلنے والی ہے, تھوڑی دیر بعد کیفیت بدلنے والی ہے. سرکار فرماتے میں سر سجدے میں رکھوں گا, اللہ کی حمد کرنا شروع کروں گا, تھوڑی دیر بعد منظر بدلنے والا ہے. حضور اللہ کی حمد کر رہے ہیں. امام بخاری لکھتے ہیں اس حمد پر اللہ اتنا راضی ہوگا, اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, سونے اپنا سر اٹھا, اے محمد سر اٹھا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ ارفع رأسک یا محمد, پیارے سر اٹھا, اے محمد سر اٹھا. تھوڑی دیر پہلے اس سے کلام کرنے کی ہمت ہی نہیں کسی میں, اور تھوڑی دیر بعد وہ کلام کرنے کی اجازت محبوب کو خود دے رہا ہے. سونے سر اٹھا, ارفع رأسک. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں, کہا اللہ کہے گا سونے سر اٹھا, سرکار سر نہیں اٹھائیں گے,
پھر اللہ تو جانتا نا حضور سر کیوں نہیں اٹھا رہے. منظر دیکھیں کیسے بدل رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے غضب جلال پر, تھوڑی دیر بعد حالت ہی بدل گئی. اللہ خود کہہ رہا ہے سونے سر اٹھا. سرکار سر نہیں اٹھائیں گے. اللہ فرماتا ہے, جب شیخ لکھتے ہیں جب سرکار سر نہیں اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا پیارے تیری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے بخش دیا. سبحان اللہ. ارفع رأسک, اب تو سر اٹھا. ہائے ہائے ہائے, دیکھ رہے ہیں آپ منظر کیسے بدل رہا. حضور پھر سر نہیں اٹھائیں گے. شیخ لکھتے ہیں اللہ 70,000 اور بخش دے گا. ارفع رأسک, سونے اب تو سر اٹھا. سرکار پھر سر نہیں اٹھائیں گے. تیسری دفعہ منظر ہی بدل جائے گا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تؤتا اشفع تشفع. پیارے سر اٹھا, مانگ تجھے دیا جائے گا. شفاعت کر, تیری شفاعت قبول کی جائے گی. میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کر دوں, تیسری دفعہ منظر ہی بدل جائے گا. اللہ فرمائے گا سونے سر اٹھا, نام لیتا جا, جنت میں بھیجتا جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, اس سے کلام کرنے کی ہمت ہی کسی نے میں نہیں. اور تھوڑی دیر بعد سر انور اٹھے گا حمد کرتے کرتے. پھر کیا ہوگا, شاعر سے راہ نہ گیا, کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. سورج شمع میل پر زمین تانبے کی, عالم نفس و نفسی کا, ہر جان کانپ رہی ہے.